ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ماعون کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. 30ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورہ ماعون، جس میں 7 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے. سورہ ماعون یہ ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں سورہ نازل ہوئی ہے. اس سورہ کا نام جو ہے ماعون ہے، اور ماعون کہتے ہیں استعمال کی معمولی چیز کو، یعنی کوئی بہت بڑی چیز نہیں. جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان چیزوں میں جو معمولی چیز ہوتی ہے، بہت ہی کم درجے کی چیز، اس کو ماعون کہتے ہیں. اس سورہ کے آخر میں یہ لفظ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو اسی بنیاد پر اس سورہ کا نام جو ہے ماعون پڑا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آدھی سورہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، جو غیر مسلموں کے بارے میں ہیں جیسے ابو جہل وغیرہ، اور آدھی سورہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے وہاں کے منافقوں، خاص طور سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں. یعنی آدھی سورہ مکہ کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں، اور فویل للمصلین سے آدھی سورہ جو ہے مدینہ شریف میں وہاں کے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. علامہ بقاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ ماعون میں بنیادی طور پر ایک نقطہ یہ سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنے اور بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا انکار کرنا یہ برائیوں کی جڑ ہے، اور اس انکار کی وجہ سے انسان برے اخلاق اور گھٹیا کردار کا عادی ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اسی چیز کا انکار کر بیٹھے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں اٹھنا ہی نہیں ہے، تو پھر انسان نیک کام کیوں کرے گا، برائیوں سے کیوں بچے گا. پھر وہ انسان جو ہے گھٹیا کردار کا مالک ہو ہی جائے گا کہ اب نہ جزا ہے نہ سزا ہے. جب انسان یہ عقیدہ رکھے کہ میں اٹھایا جاؤں گا اور مجھے اچھے کاموں کی جزا ملے گی، برے کاموں کی سزا ہے،
تو انسان جو ہے اچھے کام کرے گا، برے کام سے بچے گا. لیکن جب اس کا یہی عقیدہ ہو کہ مر گئے تو سب ختم ہو گیا، تو اب اسے اچھے اور برے سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، نہ اسے جزا کی فکر ہے نہ سزا کی فکر ہے. اس لیے فرمایا کہ قیامت کا انکار کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کیا جانا، اس چیز کا انکار کرنا یہ برائیوں کی جڑ ہے کہ بندہ جو ہے نا پھر گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے. اس حوالے سے آیا کہ مکہ شریف میں ایک یتیم بچہ تھا. اس امت کا جو فرعون ہے یعنی ابو جہل، تو ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی، اور وہ سارا مال جو اس بچے کو اس کے باپ سے وراثت میں ملا تھا، ابو جہل نے اس مال کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح ابو جہل نے یتیم کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا، اس یتیم کی پرورش کرتا، اسی کے مال سے پرورش کرتا. مگر اس نے کیا کیا؟ غیر مسلم تھا، اس کے دل میں لالچ بھری ہوئی تھی. اس نے یتیم کی پرورش کرنے کے بجائے اس کے مال پر قبضہ بھی کر لیا. اور جب ایک دن وہ یتیم بچہ اس کے پاس میں آیا اور اپنا مال اس سے مانگا، تو ابو جہل نے اس بیچارے یتیم کو دھکے دے کر کے نکال دیا، اس کا مال نہ دیا. اس بات پر قریش کے دوسرے سرداروں نے اس یتیم سے کہا کہ تم محمد عربی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کریں گے. اچھا، قریش کے سرداروں نے یہ بات مذاق کے طور پر کہی تھی. ان کا مقصد یہ تھا کہ یتیم بچہ جب ان سے مدد مانگے گا تو وہ اس کی مدد نہیں کر پائیں گے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میرے آقا علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اگر وہ ایک ابرو کا اشارہ ہی فرما دیں تو دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے. انہوں نے مذاق میں کہا تھا. اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو ماہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے. یعنی انہوں نے تو مذاق میں کہا کہ تم محمد عربی سے مدد مانگو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی آتا ہے تو اسے کبھی آپ لا نہیں فرماتے، کبھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے. وہ یتیم بچہ سرکار کی بارگاہ میں آیا اور اپنی فریاد پیش کی. حضور نے اس بچے کو ساتھ لیا اور فوراً ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے. اب اس نے کہا کہ میرا مال اس نے لے لیا ہے اور میرا مال دیتا نہیں، تو حضور اس کے گھر گئے اس کو لے کر کے. تو قریش کے سرداروں نے یہ خیال کیا کہ اب یہ ابو جہل کے گھر گئے ہیں تو ابو جہل اکڑ دکھائے گا اور معاذ اللہ ان کے ساتھ میں گستاخی کے ساتھ پیش آئے گا. مگر حال کیا ہوا کہ جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو جہل نے دیکھا، ادب سے مرحبا کہہ کر کے اس نے استقبال کیا. ابو جہل نے مرحبا کہہ کر کے استقبال کیا اور فوراً ہی یتیم کا سارا مال لا کر کے اس کے حوالے کر دیا. اب حضور علیہ السلام آ گئے تو جو دوسرے سردار تھے جو کسی اور چیز کے انتظار میں تھے کہ ابو جہل گستاخی کرے گا تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا، یہ دیکھ کر کے دوسرے سردار حیران ہو گئے اور انہوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ خدا کی قسم یہ بتاؤ کہ تم نے آخر ایسا کیوں کیا کہ وہ آئے تو تم نے استقبال کیا اور پھر سارا مال اس کے یتیم کے حوالے کر دیا. تو ابو جہل نے کہا خدا کی قسم میں نے جب دیکھا کہ محمد عربی آئے ہوئے ہیں تو ان کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا، مجھے ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا. یعنی وہ آئے تو ان کے اگل بگل نیزہ تھا، تو میں اس ڈر سے کہ یہ نیزہ مجھے پھاڑ نہ ڈالے تو میں نے یتیم کا مال ان کے حوالے کر دیا. علامہ حسن فرماتے ہیں موتی مطلب تمہارا ہر اشارہ ہو گیا، جب اشارہ ہو گیا مطلب ہمارا ہو گیا. ڈوبتوں کا یا نبی کہتے ہی بیڑا پار تھا، غم کنارے ہو گئے پیدا کنارہ ہو گیا. نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم کے اوپر کیسی شفقت فرمائی. تو ابو جہل اور اس یتیم بچے کا جب یہ واقعہ پیش آیا تو سورہ ماعون کی
पहली चंद आयतें नाजिल हुई अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। जब ये वाक़या पेश आया तो ये आयतें जो हैं उस वक्त नाजिल हुई। क्या तुम्हें उस शख्स को देखा जो दीन को जुटलाता है, फिर वो ऐसा है जो यतीम को धक्के दे देता है और मिस्कीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता। ये आयत करीमा उस वक्त नाजिल हुई। अब इस पूरी सूरह के अंदर जो एक 4 अहम पैगाम हैं वो आपके सामने पेश करता हूं। पूरी सूरह के अंदर गैर मुस्लिमों के लिए और मुनाफिकों के लिए 4 चीजों का पैगाम है। नंबर 1 बुख्ल यानी कंजूसी, और दूसरी चीज है नमाजों में सुस्ती और लापरवाही, तीसरी चीज है रियाकारी, और चौथी चीज है दूसरों की खैर खाही न करना, दूसरों का भला न चाहना। अब जो गैर मुस्लिम होते हैं, इसलिए कि पहले अल्लाह ने फरमाया अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो दीन को झुठलाता है। यानी जो गैर मुस्लिम हैं, दीन का और मरने के बाद उठने का और क़यामत के दिन का इनकार करने वाले हैं, उनका पहला ऐब ये बयान किया फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, यानी वो बुख्ल और कंजूसी करते हैं। तो दीन को झुटलाने वाले शख्स का अखलाकी हाल ये होता है कि वो यतीम को धक्के देता है, अपने घर वालों और दीगर मालदारों को भी इस बात की तरफ रग़बत नहीं दिलाता कि वो मिस्कीनों को खाना दें। तो दीन को झुटलाने वाले शख्स का सबसे पहला हाल ये होता है कि ना वो खुद यतीमों का साथ देते हैं और यतीमों का माल भी हड़प कर जाते हैं, और ना ही जो है अपने घर वालों को और दूसरे मालदारों को यतीमों की मदद करने के लिए उभारते हैं। आज ये मामला जो गैर मुस्लिमों का था, आज ये चीज मुसलमानों के दरमियान में पाई जा रही है। यानी अल्लाह ताला ये सिफत उन लोगों की बयान कर रहा है जो दीन को झुटलाने वाले हैं, क़यामत का इनकार करने वाले हैं। लेकिन अफसोस ये है कि आज ये सिफत उन लोगों की पाई जा रही है जो दीन को मानने वाले हैं, क़यामत को मानने वाले हैं। इसी से मुसलमानों को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि आज हमारे अखलाक किस कदर घटिया हो गए हैं कि जो सिफत और जो काम अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों का बयान करता है, क़यामत का इनकार करने वालों का बयान करता है, आज वो सिफत हमारे अंदर पाई जाती है। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या हम दीन को नहीं मानने वाले हैं? क्या हम लोग क़यामत का इनकार करने वाले हैं? क्या हम लोग अल्लाह पर ईमान रखने वाले नहीं हैं? हैं, सब कुछ हमारा है, लेकिन फिर वो सिफत हमारे अंदर क्यों पाई जा रही है? वो तरीका हमारे अंदर क्यों पाया जा रहा है जो गैर मुस्लिमों का तरीका है, क़यामत का इनकार करने वालों का तरीका है? इसलिए जरूरी है कि इससे अपने आप को बचा जाए, वरना अज़ाब इलाही इस कदर सख्त है कि फिर अल्लाह के अजाब से कोई बचा नहीं सकता है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, बेशक वो लोग जो जुल्म करते हैं और यतीमों का माल खाते हैं वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं। इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में बिल्कुल आग भरते हैं। व सयस्लौना सईरा, और अनकरीब ये लोग भड़कती हुई आग में जाएंगे। आज कितने लोग ऐसे हैं? इस आयत करीमा की तशरीह करते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते, जब यतीम का माल अपने माल से मिला करके खाना हराम हुआ तो फिर जाहिर सी बात है यतीम का माल अलग करके खाना ये तो और हराम होगा। यानी जब उसका माल अपने माल से मिला करके नहीं खाया जा सकता है तो फिर अलहदा तौर पर खाया नहीं जा सकता है। लिहाजा आज कितने ऐसे लोग हैं, आप देख लें कि बच्चे छोटे होते हैं, बाप का इंतकाल हो गया, बड़ा भाई वो सारा माल रख लेता है। अब जब वो छोटा बड़ा होता है तो उसको कोई माल नहीं मिलता है, जबकि उस माल के अंदर उसका हिस्सा बन रहा था। हाँ, अभी वो नाबालिग है तो बड़ों पर यह लाजिम था कि उसके हिस्से का जितना माल बन रहा था वो माल अपने पास में रखते, और जब वो बड़ा हो जाता, यानी उसी माल में से आप अगर अलग से परवरिश नहीं कर सकते उसकी, तो जो उसका हिस्सा बन रहा था उसी माल में से उसको खिलाते, और अगर अपने से परवरिश करो तो और बेहतर है, और जो उसका हिस्सा बन रहा था बड़े होने के बाद उसका हिस्सा उसके हवाले कर दिया जाता। लेकिन अफसोस यह है कि अगर बचपने में बाप का इंतकाल हो गया, अब बड़े भाई सारा का सारा माल रख लेते हैं, और जब ये छोटा भाई बड़ा होता है तो इसके हिस्से फिर कुछ जो है माल आने वाला नहीं होता है। ये भी तो यतीमों का माल खाना हुआ। और इस तरह करने वाले के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में माल नहीं जहन्नम का
آگ بھرتے ہیں، اور جو اپنے پیٹ میں جہنم کا آگ بھرے، ظاہر سی بات ہے وہ جنت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے، وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ اس لیے دوسروں کا اور خاص طور سے یتیموں کا اور مسکینوں کا حق مارنا یہ اسلام کے اندر بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ان تمام گناہوں سے روکنے کے لیے حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، اور میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ میں برا سلوک کیا جائے۔ یعنی یتیم ہو اور اچھا سلوک ہو تو پھر اچھا گھر ہے، اور اگر اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے تو سب سے برا گھر ہے۔ اور میرے آقا نے یہاں تک کہ فرمایا مسکینوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 سال پہلے جائیں گے، مالداروں سے 40 سال پہلے جائیں گے، لہٰذا جو ان کی خدمت کرے گا، ان کا حق دے گا، اللہ بھی جو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے۔ لیکن اگر کسی نے ان کی خدمت نہ کی اور ان کا حق ادا نہ کیا تو اس کا حال بہت برا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ اس لیے پھیرے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، تو میرے آقا فرماتے جتنے بال پر اس کا ہاتھ گزرے گا اللہ ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میرے آقا فرماتے وہ احسان کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ یتیم کی شان اور یتیم کی فضیلت بیان کی، کیوں؟ تاکہ میرے غلام یتیموں کی طرف رغبت کریں اور ان کو کھانا کھلائیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں، یاد رکھ لو عزیزو، جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا، تو جو ان یتیموں پر مال خرچ کرے، جو ان کے حق ادا کرے، اللہ اسے کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ جب صرف بال پر ہاتھ پھیرنے کا یہ اللہ کے بارگاہ سے انعام مل رہا ہے تو ان یتیموں کا حق ادا کرنے والا اللہ کی بارگاہ سے کتنا انعام پائے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ یعنی یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے صرف نیکیاں نہیں ملتی ہیں بلکہ اور کیا انعام ملتا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں کہا گیا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم بھی ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری بھی ہو جائیں؟ تو اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، یتیم پر رحم کیا کر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، ایسا کرے گا تو تیرا دل بھی نرم ہو جائے گا اور اللہ تیری ضرورتیں بھی پوری فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس حوالے سے علماء ارشاد فرماتے اور حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو سر کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، پچھلے حصے سے ہاتھ آگے کی طرف لے کر کیا ہے؟ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، یعنی پیچھے سے آگے کی طرف ہاتھ پھیرے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں آگے سے پیچھے کی طرف لے کر کے جائے۔ یہ حدیث پاک میں طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ لڑکا اگر یتیم ہے یعنی باپ نہیں ہے تو ہاتھ پیچھے سے آگے کی طرف لانا ہے، اور اگر لڑکا یتیم نہیں ہے یعنی اس کا باپ موجود ہے تو پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کر کے جانا ہے۔ اب کوئی پوچھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ حضور کا حکم ہے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ سرکار کا حکم ہے اور اس پر عمل ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ہر چیز کے اندر اپنے عقل کی لوجک نہ دیکھا کیجئے کہ جس چیز کو ہماری عقل قبول کرے اسی میں فائدہ ہے نا۔ ورنہ حضور نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو اوپر مسا کیوں کرتے ہیں؟ چمڑے کا موزہ اگر کوئی پہنے ہو اور وہ مقیم ہے یعنی سفر میں نہیں ہے تو ایک دن اور ایک رات، اگر جیسے وہ وضو بنا رہا ہے تو 3 وضو کے جو 3 فرض ہیں وہ کرے اور جو چوتھا فرض پاؤں دھونا ہے تو چمڑے کا موزہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ 3 انگلیوں سے اوپر مسح کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔
اور اگر مسافر ہے تو 3 دن اور 3 رات ہے. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اوپر مسح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہاں، عقل تو یہی چاہتی ہے کہ مسح نیچے ہو، کیونکہ گرد و غبار تو نیچے لگتے ہیں نا چلنے میں، چمڑے کا موزہ پہنا ہو تو. لیکن حضور نے فرما دیا ہے کہ مسح اوپر کرنا ہے. تو اب عقل تمہاری کچھ بھی کہتی رہے، حضور نے فرما دیا مسح اوپر کرنا ہے تو اوپر کرنا ہے. اس کا کچھ لوگوں نے انکار کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا، کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں. امام اعظم نے فرمایا نہیں، سنیوں کی 3 پہچان بیان کی: تفضیل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین. سنی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو سب سے افضل جانے، سنی وہ ہے جو حضور کے دونوں داماد عثمان و علی سے پیار کرے، اور سنی وہ ہے جو چمڑے کے موزے پر مسح کرنے کو جائز جانے. یعنی ان لوگوں نے انکار اس بات پر کیا کہ عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ جب گرد و غبار نیچے لگتی ہے تو مسح اوپر کیوں. تمہاری عقل کا اسلام میں کوئی جو ہے یہ نہیں ہے کہ تمہاری عقل کو اہمیت دی جائے. اسلام میں فرمان مصطفیٰ کی اہمیت ہے، جو حضور نے فرما دیا وہی کرنا ہے. اب اس کو عقل قبول کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو پھر وہ آپ کا قصور ہے. اس میں تمہاری عقل چھوٹی ہے، فرمان مصطفیٰ کا تو کوئی قصور نہیں نا. تو حضور نے فرما دیا کہ جب یتیم لڑکا ہو تو اس کے سر پر ہاتھ کیسے پھیرنا ہے؟ پیچھے سے آگے کی طرف لانا ہے. اور جب لڑکا یتیم نہ ہو یعنی اس کا باپ موجود ہو تو پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کر کے جانا ہے. یہ سورہ ماعون کے اندر پہلی چیز بیان کی گئی. دوسری چیز، سورہ ماعون میں قیامت کا انکار کرنے والوں کا دوسرا عیب یہ بیان ہوا کہ وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نمازوں میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اب ذرا اس آیت کریمہ میں دیکھیں، قیامت کا انکار کرنے والوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ یتیموں کا حق کھاتے ہیں نا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اٹھ کر کے جانا ہے ایک دن، اس کا جو انکار کرے اس کی صفت کیا بیان ہوئی کہ وہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں. اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی کہ قیامت کا انکار کرنے والے نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کے اندر لاپرواہی کرتے ہیں. اور یہ صفت آج مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہے، یعنی نماز کے اندر غفلت برتنا. اب نماز میں غفلت برتنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نماز سے جو غافل ہیں، یہ قیامت کا انکار کرنے والے نماز سے غافل ہوتے ہیں. اب یہ نماز سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا گیا نماز پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض اور واجبات کی ادائیگی نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر با جماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھنا. یہ ساری صورتیں نماز سے غفلت برتنے کی صورتیں ہیں. اس لیے فرمایا گیا، اور بہت سارے تو ایسے صرف جمعہ اور عید کی نماز ہی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ صفت ان لوگوں کی ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہی لوگ نماز سے دور جاتے ہیں. اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن اور کافر میں فرق نماز ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مومن نماز ادا کرتے ہیں. اس لیے یہ علامت نماز چھوڑنا کافروں کی بیان کی گئی ہے، مسلمانوں کی بیان نہیں کی گئی ہے. اور نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. یعنی جو میرے بندے تھے نمازیں پڑھتے تھے، اب ایسے لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جو نمازیں ضائع کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غے سے جا کر کے ملیں گے. ایک غے جہنم میں وادی ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریف میں فرماتے ہیں غے جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے. اس وادی میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہے. جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کنویں کو کھول دیتا ہے اور دوبارہ جہنم پہلے کی طرح بھڑکنے لگتی ہے. یعنی اتنا خطرناک کنواں ہے وہ ہب نام کا. اور وہ کنواں جس وادی کے اندر ہے اس کو غے کہا جاتا ہے. اور اس قدر سخت ہے کہ جب جہنم جو ہے بجھنے کو آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کنویں کو کھولنے کا حکم دیتا ہے اور دوبارہ جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. اب بتائیے بے نمازی کو، یعنی جو نمازیں ضائع کرتے ہیں، ان کو اس کے اندر ڈالا جائے گا. اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کسی کنویں پہ جائیے اور اس کنویں پہ جانے کے بعد اس کی گہرائی کو دیکھیے، جبکہ اس کے اندر آگ نہیں بھڑک رہی ہے، صرف وہ کنواں گہرا ہے، تاریکی ہے. آپ تصور کیجئے اگر کوئی آپ کو اس کے اندر ڈال کر کے بند کر دے، آگ نہ جلائے، صرف آپ کو اس میں ڈال کر کے قید کر دے، کیا ہم رہ سکتے ہیں اس کے اندر؟ ہر
ہرگز نہیں رہ سکتے ہیں. پھر اس کنویں کا حال کیا ہوگا جس کو حباب کہا جاتا ہے؟ بے نمازیوں کو اس کے اندر ڈالا جائے گا اور اتنا گہرا ہے اور اس قدر اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے کہ جب جہنم کی آگ بجھنے کو آئے تو بتایا جہنم کی آگ کو بھی اس کی آگ سے جلایا جاتا ہے. تو اس کتنا خطرناک عذاب ہے اس کا اندازہ ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایسی وادی کے اندر اور اتنا سخت عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو نمازوں سے غافل ہیں. اس لیے نمازوں کی پابندی کریں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی ہوں گی. 3 لائن میں پہلی لائن یہ ہوگی اے اللہ کا حق برباد کرنے والے. دوسری لائن یہ ہوگی اے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے. اور تیسری لائن یہ ہوگی جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کا حق ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا. یعنی بے نمازی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا یہ اللہ کا حق برباد کرنے والا ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے, اور اس کے چہرے پر لکھا رہے گا یہ آج اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا جائے گا. مجھے بتائیں اب وہاں ہمارا کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو بندہ بچے گا, ورنہ انصاف تو یہی تھا, عدل تو یہی تھا کہ ہم جہنم میں جاتے. ہمارے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں. ایک بزرگ سے پوچھا گیا دن کیسے گزر رہے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا اعمال تو ایسے ہیں کہ پتھر برسا دیے جائیں آسمان سے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم کھا پی رہے ہیں. تو بس ہمارے دن ایسے گزر رہے ہیں کہ نافرمانیاں ہو رہی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہم پر جو ہے نازل فرما رہا ہے. تو آج ہمارے حال بھی ایسا ہی ہے. کوئی ہمارے عمل بڑے اچھے تھوڑی ہیں کہ ہم اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں. آج مسلمان پھر بھی رونا روتے ہیں, ہم پر اتنا ظلم ہو رہا ہے, اتنا یہ ہو رہا ہے. آپ ان ظلموں کو ایک طرف رکھ دیجئے, صبح شام جو آپ کھا پی رہے ہیں یہ کھلانے والا پلانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر آپ اندازہ لگائیے صبح سے لے کر کے اب تک کہ اس کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے ہیں. تو ہمارا دن تو ایسے گزرا کہ ہمیں ایک ٹائم بھی کھانا نہ ملتا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ دن تو ہمارے ایسے گزر رہے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسائے جاتے, لیکن اللہ کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہم بڑے عیش کے اندر ہیں اور بڑے آرام کے اندر ہمارے دن گزر رہے ہیں. تو میرے عزیزوں نماز کی پابندی کریں. اور یہاں پر تیسری چیز یہ بیان کی گئی اس سورہ کے اندر, قیامت کا انکار کرنے والوں کی تیسری خوبی. قیامت کا انکار کرنے والوں کی ایک خوبی بیان کی گئی یتیموں کا مال کھائیں گے, دوسری خوبی بیان کی گئی نمازوں سے غافل ہوں گے. اور وہ دونوں خوبیاں آج قیامت کو ماننے والوں کے اندر پائی جا رہی ہے, جبکہ قرآن پاک میں اسے قیامت کا انکار کرنے والوں کا بیان کیا گیا ہے. اور تیسری خوبی یہ بیان کی گئی الذین هم یراؤون, وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. یعنی قیامت کا انکار کرنے والے جب کوئی کام کریں گے تو دکھاوے کے طور پر کریں گے. آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان کام کرتے تو ہیں, کچھ نیک کام کبھی کر لیا, کسی کو صدقہ دے دیا, کسی غریب کو چادر پہنا دیا, کسی بیٹی کی مدد کر دی, تو وہاں پر بھی موبائل لے کر کے پہنچ جاتے ہیں اور فوٹو کھینچ کر کے اسے سوشل میڈیا کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ دکھاوا نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارا اسٹیٹس کون دیکھنے والا ہے؟ تم نے اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. پھر یہ فالتو کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا کہ تم نے یہ جو فوٹو لیا ہے یا تو تم نے اپنے دیکھنے کے لیے لیا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے لیا ہے. تو بزرگان دین نے فرمایا جب نیکی کرو تو فرماتے دینے کے بعد میں اس غریب کے سامنے کھڑے مت رہو, اس کو دے کر کے فوراً الگ ہو جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ دیکھ کر کے اپنے آپ کے اندر کمی محسوس کرے, تو اس بنیاد پر اس کو دو اور فوراً وہاں سے نکل جاؤ تاکہ وہ اپنے آپ کے اندر کمی محسوس نہ کرے, بلکہ وہ اس کو اپنا مال سمجھ کر کے استعمال کرے. لیکن آج حال یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے لیے لیا ہے تب بھی یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے لیا ہے تو اگر تم نے دوسروں کے لیے کیا ہے تو دوسروں کے لیے کرو. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اگر اللہ کی راہ میں دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تمہیں فوٹو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو دکھانے. بہت افسوس ہوتا ہے جب ماں اور بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی عزتوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے. میں ایسے مالداروں پہ لعنت بھیجتا ہوں, تم کو اللہ تمہارے مال کے ساتھ بھی ہلاک فرما دے. اگر تمہیں یہی کام کرنا ہے تو خدا کے واسطے اپنا مال اپنے پاس میں رکھو, لیکن ان غریب بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کے ساتھ مت کھیلو. اللہ تعالیٰ انہیں کھلائے گا پلائے گا, جس طرح اللہ ہمیں بھی کھلا رہا ہے ان کو بھی کھلائے گا. جس رب نے تمہیں مالدار کیا ہے وہ انہیں بھی مالدار کر سکتا ہے, لہٰذا ان کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں, میں کس کا نام لوں, میں بہت لوگوں کو تو جانتا ہوں, بہت لوگوں کو میں جانتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگوں کا نمبر رہتا ہے, اسٹیٹس دیکھتا رہتا ہوں میں. کتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جن کے بارے میں تو میں نے دیکھا, نمبر میرے پاس ہے, میں نے دیکھا وہ فٹ پاتھ پر ایک غریب شخص لیٹا ہوا تھا, بزرگ تھا,
اس کو چادر اڑا رہے ہیں اور اس کا فوٹو کھینچ کر کے اسٹیٹس پہ لگایا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا مجھے بتائیے تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم اس حال میں ہوتے تو کیا تمہاری غیرت برداشت کرے گی کہ تمہیں کوئی چادر اڑائے اور فوٹو کھینچ کر کے اسٹیٹس پہ ڈالے؟ نہیں برداشت کریں گے نا. تو پھر وہ غریب بیچارہ جس کے ساتھ تم کر رہے ہو تو کیا اس کی غیرت کو بھاری نہیں پڑ رہا ہوگا؟ اسے تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ تم نے مدد کی ہے یا تکلیف دی ہے؟ اگر مدد کرتے ہو تو اللہ کے لیے مدد کرو. اسی لیے یہ صفت جو ہے نا کافروں کی بیان کی گئی، قیامت کا انکار کرنے والوں کی. الذین هم یراؤون. دکھاوے کا کام کون کرتا ہے؟ کافر کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو آپ تو مسلمان ہیں نا، آپ تو قیامت کو ماننے والے ہیں نا، آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ رب کی بارگاہ میں اٹھائے جائیں گے. پھر وہ صفت آپ کیوں اپنا رہے ہیں جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں؟ تو وہ صفت اپنے اندر پیدا مت کیجئے. میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر، جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اتنی خطرناک وادی ہے، جہنم خود اس سے 400 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وادی میں کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا جن میں سے ایک وہ ہے جو راہ خدا میں صدقہ بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے تو فقط دکھاوے کے لیے دیتا ہے. تم نے اللہ کے لیے دیا تھا نا. جو بندہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے کیا اللہ اس کو سزا دے گا؟ کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ اور اگر دینے کے بعد تم جہنم کا حقدار بن رہے اس کا مطلب یہ کام تم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا. قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا جاؤ اس سے بدلہ مانگو. اور قیامت کے دن کون دینے کی طاقت رکھے گا؟ وہاں تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر کسی کو اپنی ضرورت ہوگی. کاش میں آج بخش دیا جاؤں، آج میں بخش دیا جاؤں. تو تمہیں کون جو ہے بچانے والا ہوگا؟ بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہوگی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں گے. اس لیے کام اگر کریں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں کہ اللہ خوش ہو جائے، اس کا محبوب خوش ہو جائے. اسی لیے اعلیٰ فرماتے نا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ 3 کام جو بیان کیے گئے قیامت کا انکار کرنے والے اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا. اور پھر ایک آخری کام یہ بیان کیا گیا قیامت کو جھٹلانے والوں کا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی برتنے کی، استعمال کرنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے ہیں. یعنی یہ حال منافقوں کا بیان کیا گیا کہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے کنجوس ہیں کہ ان سے اگر کوئی چیز مانگ لی جائے تو اعلیٰ درجے والی چیز دینا تو دور کی بات ہے. یعنی گھروں کے اندر جو عام چیز استعمال کرنے کی ہوتی ہے نا، معمولی چیز استعمال کرنے کی، تو یہ قیامت کا انکار کرنے والے اتنے لاپرواہ، اتنے بے حس اور اس قدر بخیل ہوتے ہیں کہ یہ معمولی چیزیں بھی کسی کو نہیں دے سکتے ہیں. یعنی اعلیٰ قیمت والی چیز دینا اور بہت ہی بہترین چیز دینا یہ تو دور کی بات ہے، یہ معمولی چیزیں بھی قیامت کا انکار کرنے والے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے ہیں. یہ ان کی صفت بیان کی گئی ہے. اسی لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں مستحب یہ ہے آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ضرورت پڑوسیوں کو ہوا کرتی ہے. یعنی عام طور سے کبھی کوئی تیل ہو گیا، کبھی نمک ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی کچھ. یعنی عام طور سے اب ظاہر سی بات ہے کوئی پڑوسی آ کر کے آپ سے آپ کا گھر تھوڑی مانگے گا، کوئی پڑوسی آ کر کے آپ سے آپ کا لڑکا تھوڑی مانگے گا. جن چیزوں کی زیادہ تر ضرورت پڑوسیوں کو ہوا کرتی ہے علماء فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنے گھر میں زیادہ رکھے اور اسی نیت کے ساتھ رکھے کہ اگر کبھی کوئی میرا پڑوسی مانگ لے گا تو میں اس کے حوالے کر دوں گا. مسلمانوں کی پیاری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں منع کرنا حلال نہیں، یعنی جو ہے برا ہے، یعنی اگر کسی نے منع کر دیا تو پھر وہ برا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی، نمک اور آگ. پانی، نمک اور آگ. تو امی جان فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان 3 چیزوں کے بارے میں منع کرنا برا ہے. حضور نے فرمایا ہاں، پانی کے بارے میں منع کرنا، نمک کے بارے میں منع کرنا اور آگ کے بارے میں منع کرنا برا ہے. تو فرماتی ہیں یا رسول اللہ پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے کہ نمک اور آگ کے بارے میں منع کیا جائے تو یہ بھی برا ہے. تو حضور فرماتے ہیں اے حمیرہ جس نے کسی کو آگ دی، یعنی پانی دیا تو پانی پلانا. حضور نے فرمایا اگر کوئی اپنے گناہ کم کرنا چاہے تو وہ لوگوں کو پانی پلایا کرے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا. حضور نے فرمایا اگر جس نے کسی کو آگ دی، آگ، اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا.
یعنی اب آگ دے گا تو وہ بندہ اس سے کھانا پکائے گا، تو اس کا کھانا کب پکا؟ تم نے آگ دیا تب پکا، تو گویا کہ تم نے سارا کھانا خیرات کر دیا ہے. یہ آگ دینے کا ثواب ہے. کسی کے گھر میں آگ لگانا نہیں ہے. ہم لوگ آگ دینا تو دور کی بات ہے، گھروں میں آگ لگاتے ہیں، جھگڑے لگاتے ہیں. آگ لگانا اور ہے، آگ دینا اور ہے. آگ لگانا نہیں ہے، آگ دینا ہے. تو ظاہر سی بات ہے تم نے آگ دیا وہ کھانا بنائے گا، تو اس نے کھانا کب بنایا؟ تم نے آگ دیا تب. اب آپ دیکھیں صرف دینے کا ثواب نہیں مل رہا ہے، پورا کھانا خیرات کرنے کا ثواب مل رہا ہے. یہاں پر اس کو آگ دینا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے حمیرہ، جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی پلایا، ٹھیک ہے، ایک گھونٹ پانی پلایا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر پانی اس نے وہاں پلایا جہاں پانی عام طور سے ملتا ہو، یعنی پانی مل رہا ہے پھر بھی آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، تو حضور فرماتے ہیں گویا اس نے غلام آزاد کیا، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا. یعنی کوئی کسی کی قید میں تھا، غلامی میں تھا، اب تو غلامی کا دور نہیں رہ گیا، تو فرماتے حضور کہ اللہ تعالیٰ اس کو غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، تو حضور فرماتے گویا اس نے ایک مسلمان کو یا ایک انسان کو زندگی بخشی ہے، اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرمائے گا جو زندگی بخشنے کا ثواب ہے. یعنی آپ کی وجہ سے وہ زندہ سلامت ہے کہ آپ نے اس کو پانی پلا دیا. یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ اس کی زندگی آپ کی وجہ سے، زندہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے کہ تم نے اس کو پانی پلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے میرے عزیزو اگر صدقہ کریں، یہاں پہ تو معمولی چیز بھی کافر نہیں دیتے ہیں، اور یہ صفت بھی آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے نا، یہ صفت بھی آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. ہم نمک اس کو نہیں دیتے ہیں جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے، اور اپنے رشتہ دار اگر ہوں تو پھر چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہو. بقرعید کے اندر یہی ہوتا ہے نا، مالدار رشتہ داروں کے یہاں گوشت پہنچ جاتا ہے، غریب مسلمانوں کے یہاں گوشت نہیں پہنچتا ہے. یہ تو ہوتا ہے بقرعید کے اندر. مالدار جبکہ اس کو دینے کا کوئی حکم نہیں، اگر وہ مالدار ہے تو اس کو دینے کا یہاں پہ کوئی حکم نہیں ہے. ہاں فرمایا گیا 3 حصے کر لے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے. تو اگر تم رشتہ داروں کا اتنا خیال رکھتے ہو کہ رشتہ داروں کو دے رہے ہو، تو کم سے کم ایک حق غریبوں کا بھی رکھا گیا تھا، ان کو بھی دے دیا جائے. لیکن افسوس یہی ہے کہ 10 روپیہ جو ہے نا غریبوں کے لیے نہیں نکلتا ہے، لیکن مالدار رشتہ داروں کے لیے ہم ہزاروں روپیہ لوٹانے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. میرے عزیزو یہ صفت مسلمانوں کی نہیں بیان کی گئی ہے. سورہ ماعون کے اندر جو 4 چیزیں بیان کی گئیں یہ کافروں کے لیے، کافروں کی نشانیاں ہیں، کافروں کی خوبیاں تھیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ خوبیاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خوب مال عطا فرمائے. ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال سے ہمیں غربا اور فقراء کے اندر تقسیم کرنے والا، ان کا خیال کرنے والا بھی بنائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے والا بنائے. تمامی حضرات جو ہے صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، صبح طلوع آفتاب ہے نا، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت ایک عمل کر لیا کریں، 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، ہے نا. تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی طلوع آفتاب کے وقت سورج کو دیکھ کر کے، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف منہ کر کے، جب سورج نکل رہا ہو تو اس کی طرف منہ کر کے، اس وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، سورج کی طرف منہ کر کے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، تو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے بھی رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا تصور بھی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور اس کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا. تو اس لیے یہ عمل کریں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ مال عطا فرمائے جس مال سے اللہ بھی راضی ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.